ویلکم ٹو دا پروگرام الٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، آج ایک بہترین ٹاپک ہے، بہترین بیسٹ ٹاپک ہے جو کہ بڑی ضروری ہے جو آپ سے بات کرنی اس پہ. کیا اس مسائل کا حل ہے؟ کیا ہم حل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ حل ہو سکتے ہیں کچھ امراض، کچھ مسائل جس طرح آنکھوں کے مسائل ہے اور آنکھوں کے مسائل ہے، ہیپاٹائٹس ہے، اور جو ہے نا دوسرے جو جگر کے بیماریاں ہیں، جسم میں خون کی کمی ہے، ہارمونل مسائل ہے، گلے یا تھائرائیڈ گلینڈ کے مسائل ہے، بے خوابی، ٹینشن اور ڈپریشن کیسے دور ہو سکتا ہے، کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے. ہم اس پہ آج بات کریں گے، اس گمبھیر امراض پہ، اس گمبھیر مسائل پہ کہ آج کل بڑھتے جا رہے ہیں. آنکھوں کے مسائل آج کل بڑھتے جا رہے ہیں اور آنکھیں جو ہے ایک بڑی نعمت ہے، مگر مسائل اس کے آج کل بڑھتے جا رہے ہیں. اینک پہ اینک لوگ لگاتے جا رہے ہیں اور نمبر بڑھتے جا رہے ہیں. اس طرح کی موٹی موٹی اینک لوگ لگاتے ہیں اور بہت یہ بھی کبھی کبھی انسان کو ٹینس کرتا ہے، ٹینشن میں لے جاتے ہیں. تو کیا کریں، مجبوری ہے ہماری کیونکہ اس کو لگانا پڑتا ہے. مگر یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کا حل ہے. آج میں آپ کو حل بتاؤں گا اس کا کہ آنکھوں کے جو مسائل ہے اس کا حل کیسے ممکن ہے. آنکھوں کے بہت سے مسائل ہیں، بہت سے امراض ہیں، مگر جو اینک ہے جو ہم لگاتے ہیں یہ ان نیچرل رویہ ہے. ان نیچرل چیز ہماری باڈی قبول نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم لگاتے ہیں پلاسٹک لگاتے ہیں، ہم آئرن لگاتے ہیں، ہم اس طرح کے چیزوں کو لگاتے ہیں، تو اس وجہ سے مسائل ہو سکتے ہیں. ایک کال ہمارے ساتھ ہے، ایک کال لیتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم اس پہ آنکھوں کے مسائل پہ اور ہیپاٹائٹس، جگر، جسم میں خون کی کمی، ہارمونل مسائل، گلے، تھائرائیڈ گلینڈ، بے خوابی اور ٹینشن ڈپریشن پہ بات کریں گے. ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ سر میں ماریہ طاہر بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. ماریہ بات کر رہی ہیں؟ جی سر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماریہ کی آواز سن کے بڑی انرجی مل گئی. ماشاءاللہ، کیسے ہیں پیارے، اچھی ہیں، خوش ہیں؟ خوش سر، خوش کیا، بہت بہت زیادہ خوش ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تو اتنے انرجیٹک رہتی ہے، پاورفل رہتی ہے، خوش رہتی ہے. آپ کی ماشاءاللہ اتنی میموری سٹرونگ ہو گئی ہے، آپ اور زیادہ انرجیٹک پاورفل ہو گئی ہے نا؟ بالکل سر، بالکل. جی جی ماشاءاللہ. تو آج کیا کہنا چاہتی ہے ماریہ پروگرام میں؟ میں پروگرام میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے گھٹنوں کا جو ہے نا، گھٹنوں کا بھی نا آپ بتا رہے تھے سر کہ گھٹنے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. میں نے سمجھا ہیلنگ کے زیادہ نہیں تو 1 to 4 لیول سے نا، صرف ایک سے دوسری دفعہ میں نے ہیلنگ دی. میرے پھپھڑ حالو جان کہتے ہیں کہ آج میں دیکھتا ہوں فاطمہ سب کو ہیلنگ دیتی ہے کہ مجھے فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا. میں نے کہا بیٹ لگ گئی، انہوں نے مجھے بیٹ لگائی تو کیا وہ انہوں نے آنکھیں بند کی تھی، میں نے 3 دفعہ ہیلنگ دی. وہ اٹھے، وہ سیڑھیوں پہ اترے، اوپر چڑھے، نیچے آئے، کہتے ہیں واہ فاطمہ تم یہ تو مجھے ہیلنگ تو ٹھیک ہوگا. اتنی پرانی درد، میرے بچپن کی درد ہے یہ. میں نے کہا دیکھ لیں بس. وہ اب بھی جب بھی کہیں پہ ملے وہ اتنی تعریف اور آپ کو اتنا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں واقعی مجھے فاطمہ کے سر ہے نا بہت پاورفل ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے ماریہ، بہت اچھی بات ہے. آپ کا نام ماریہ ہے کہ فاطمہ ہے؟ سر ویسے میرا نا ماریہ لکھنے میں آتا، بولنے میں فاطمہ ہے. اچھا، بولنے میں فاطمہ ہے. اچھا ماشاءاللہ ہم ماشاءاللہ. نے امریکہ جانا ہے نا، وہاں پہ سب کاغذوں پہ ماریہ لکھا گیا ہوا ہے اور مجھے میرا نام بعد میں چینج کیا تو فاطمہ ہو گیا. اچھا اچھا اچھا، جی جی، دونوں اچھے نام ہیں، دونوں اچھے نام ہیں. اچھا، ایسے بیماریاں، آنکھوں کے مسائل، ہیپاٹائٹس، جگر کے امراض؟ میری ماما نے کیے اتنے 4-5 لوگوں کے آنکھوں کی ہیلنگ دی ہے. وہ سچی میں ان کی کلاسز بالکل اتر گئی ہیں. وہ میری ماما کو اتنی خوشیاں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بتا نہیں سکتے کہ ڈاکٹر کہتے ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیسے ٹھیک ہوئی ہیں. میری ماما نے کی، میرے پاپا کم کرتے ہیں لیکن میری ماما نے بہت زیادہ سب کے علاج کیے. ایک عورت کو تو میری ماما نے ویسے پانی میں ایڈجسٹ کر کے دیا ان کی بیماریوں کے لیے. ان کی بیٹی کو انہوں نے کہا کہ نا تم جو بھی نیت لے کے آنکھوں پہ لگاؤ گی نا
تو مطلب کہ جو نیت لے کے جس نیت سے لگاؤ گے پانی ٹھیک ہو جائے گا سر. اس کے آئیسر میں 1 پوائنٹ بالکل ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, بہت اچھی بات ہے. ماریہ مجھے یہ بتائیے کہ آنکھوں کا کیا تھا, کون سا پرابلم تھا آنکھوں کو, ان کو آنکھوں کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ان کی آئی سائٹ کا؟ نہیں بچے, مجھے یہ بتائیں کہ امراض کیا تھے آنکھوں کا, کتنے نمبر اینک تھا, کہ کتنے نمبر اینک لگی ہوئی تھی ان کو؟ سر 7 پوائنٹ پتہ نہیں کتنے زیادہ تھی. ہماری جب ہمارے پاس آتی ہے ایک لڑکی, اس کے 7 پوائنٹ پتہ نہیں کتنی آئی سیٹ تھی, جو صرف 3 ماہ لگاتار کروانے سے نا اس کی آئی سیٹ بالکل ٹھیک ہو گئی. ماشاءاللہ. وہ کہتی تھی میں 1 سیکنڈ بھی رات کو میں جب سونا ہوتا تھا نا مجھے سمجھ نہیں تھی آتی کہ میں اپنی آنکھوں کیسے اپنی اینک اتار کے میں لیٹوں گی بیڈ پہ, کیسے پڑھ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, الحمدللہ کا شکر ہے. میری ماما نے کیا وہ بالکل ٹھیک ہوگی. میں اتنی حیران, میں نے کہا یا اللہ پاک واقعی میں دیکھیں ہمارے اندر کتنی انرجی, ہم لوگ واقعی میں بھی سوئے ہوئے ہیں. میں تو اپنے سب بہن بھائیوں سے کہتی ہوں ہم سب سوئے ہوئے, اٹھو جاگو, سچی میں یہ سمجھ نہیں, بہت پاورفل انرجی ہے, سب کی بیماریاں سب ختم ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ, اٹھو جاگو پاکستان, ہے نا, پورے پاکستان جاگے نا. تو یہ اس کو کرنا چاہیے, تھوڑا آنے چاہیے لوگوں کو نا, اور یہ چیزیں سمجھنے چاہیے, ضروری ہے. تو یہ جسم میں خون کی کمی, ہارمونل مسائل, گلے یا تھائرائیڈ کے مسائل جو ہے, بے خوابی, ٹینشن, ڈپریشن, کیا ماریہ یہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں سر. کوئی ایسی بیماری نہیں جو سمجھنا ہی ان سے نہ ٹھیک ہو, کوئی ایسی بیماری نہیں ہے. اگر کہتے بھی نہیں کہ آپ کو لاسٹ اسٹیج ہے کسی چیز کی, کینسر, ہیپاٹائٹس, آپ کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے, میں یقیناً کہتی ہوں آ کے سمدھا ہیلنگ جوائن کریں. اگر ان کی وہ بیماری ختم نہ ہوئی تو بے شک جو مرضی کریں, ان کی بیماری بالکل ختم ہو جاتی ہے. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں سب کو کیسے بتاؤں. میں نے تو اپنی 2-4 دوستوں کو اور تیار کیے کہ وہ سمدھا ہیلنگ کا کورس کریں اور سب فضول باتیں چھوڑیں, ایسے تو مزہ آیا کرے. اب کیا بات ہے ماریہ, لوگ آ رہی ہیں اور لوگ یقین بھی رکھ رہے ہیں. ابھی تو کافی لوگ ہو گئے ماشاءاللہ, کلاسز بڑھتے جا رہے ہیں نا انشاءاللہ تعالی. سر ابھی تو یہ بھی بہت کم ہے, زیادہ تو سننے کو آئے گا. ہر محلے, ہر انسان نے جو نا سمدھا ہیلنگ کا ضرور کورس کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. بالکل ہی کیا ہوگا. تو کیا میری سوچ دیکھ کر پتہ چلے گا نا, آپ کہیں گے ماریہ بچہ تو بہت اونچا سوچتے ہیں. جی ماشاءاللہ, اتنے اچھی ہے, اور اچھی ہو گئی, اور پیاری ہو گئی ماشاءاللہ, اور طاقتور ہو گئی, اور ماشاءاللہ اتنے انٹیلیجنٹ ہو گئی, بہت اچھی ہو گئی نا. سر یہ صرف آپ کی دعاؤں کی وجہ سے, آپ ہی کی وجہ سے. میں نے ایک دن سوچا کہ آپ جس طرح ہمیں ٹائم دے رہے ہیں نا, آپ کو سلوٹ کرنا چاہیے. قسم سے وہ آپ اپنی بہت بزی لائف میں آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کامرائن دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت خوشیاں دے, اور آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ پورا کرے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, جو آپ لوگ آتے ہیں, آپ کی پوری فیملی ہے جو آتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کی تمام لوگوں کا شکریہ, اور آپ کا بہت شکریہ سر. ہمارا آپ لوگوں نے یاد میں تو آپ کا تھینک کرنا چاہ رہی تھی. آپ ہمیں اپنی اتنی بزی لائف میں آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. آج کل کے وقت میں اس طرح کرنا بہت مشکل کی بات ہے. کیوں نہ دیں, کیونکہ ہمارا فرض ہے, ہمارا فرض بنتے ہیں ماریہ, ضرور ٹائم دیں گے. اور مجھے خوشی ہے آپ لوگ یاد کرتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اور اسی طرح کے ایک روحانی کنیکشن ہوتی ہے, اور ایک دلی محبت کی ایک کنیکشن ہوتی ہے انسان کے ساتھ. تو یہ انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور خوشیاں دے, اور طاقت عطا فرمائے. جی ماریہ پیاری, میرا سلام سب کو کہنا, اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے. تو بے خوابی بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ سب کچھ میرے پہ ہے کہ میں آپ کو کیسے سب کو بتاؤں گا, ٹائم بہت شارٹ ہے. میں سب کو بتاتی کہ میں جیسی تھی نا میں ویسی نہیں رہی. میرا ہمیشہ مجھے کہیں نہ کہیں درد, پرابلم, میں فضول سوچ, لیکن بالکل ختم. مجھے پتہ چلتا ہے واقعی میں انرجی کا گولہ ہوں. ماشاءاللہ. میں کسی سے بھی ملتی ہوں نا, میں سمجھتی ہوں میں کتنی پاورفل ہوں. میں
ایک پراؤڈ ایک میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کیا فیل کر رہی ہوتی ہوں. ہاں ہاں بالکل, آپ انرجی کی گولا تو بن گئی ہے نا. بالکل میں بن گئی, میں دوسروں کو بھی بناؤں گی. اب مجھے سب کہتے تم ہیلنگ دیتے, میں نے کہا پہلے میں سر کے اسٹوڈنٹ پہلے بناؤں نا, بعد میں سب کو ہیلنگ بھی دیتی جاؤں گی. ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے. میں نے اپنے مریض بہت کم رکھے ہیں, صرف 1 سے 2, زیادہ نہیں میں کسی کو دیتی, لیکن اسٹوڈنٹ میں آپ سے زیادہ بناؤں گی. بہت اچھی بات ہے. وہ تو نظر آ رہا ہے, وہ تو پچھلے کلاس میں جو لاہور میں ہوا تھا تو بہت اچھا ہوا تھا, اور آپ نے دوسرے لوگوں کو لے آئے ہیں اور آپ کا مانتے بھی ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں آپ اتنا اعتماد رکھتے ہیں, لوگ آپ پہ اعتماد بھی کرتے ہیں نا, بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. کہ وہی بات آ گئی نا کہ انسان کی نیت, جیسے کہ وہی انسان کی نیت اچھی ہو سکتی ہے. اب ہم پہلے ٹھیک ہے انسان بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن جیسے وہ سمدھا ہیلنگ سیکھتے اس کے ڈپریشن یہ سب بیماریاں ختم ہوتی ہیں. وہ اس کی نیت ایک بالکل صاف پانی کی طرح ہوتی ہے نا, اسی طرح اس کا اعتماد بالکل مضبوط ہو جاتا ہے, جیسے ایک پتھر مضبوط ہوتا ہے. کہ اب ہم لوگ جو ہے نا بہت پاورفل ہیں, اب سب پاورفل ہو سکتے ہیں, ہم اپنی بیماریوں خود سے ختم کر سکتے ہیں, کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے. یہ سب صرف آپ کی محنت کی ہے. جی 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 نہیں پیارے, آپ لوگوں کا بھی ہے, اللہ آپ لوگوں کو اور خوشیاں دے. آپ کے امی, آپ کے والد صاحب اتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ, اور آپ کے باقی جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے اس دفعہ, جو آئے ہوئے تھے کون تھا, نانو تھا, دادو تھا, کوئی ماموں تھا, کون دادا جی تھا. اچھا ماشاءاللہ. دیکھیں آپ نے دادا جی کو بھی لے آئے, بڑی بات ہے نا. میرے دادا جی اس بہت حیران ہوتے, کبھی وہ ہو نا کہتے ہیں بچے اب مجھے بتا دو یہ کیسے, وہ تھوڑا سا ڈرتے ہیں کسی کو دیتے ہوئے ہیلنگ. اس میں وہ رپلائی کرتے ہیں لیکن دوسروں کو وہ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں. اچھا کیوں کیا وجہ؟ پتا نہیں, میں کہتی نہ ڈرا کرے, میں دیتی ہوں نا, کہ تمہاری تو بات الگ ہے نا, تم تو سب کو جو ہے نا امپریس کر لیتی. سب کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں, میں کہتی ہوں لیکن میں کہتی ہوں صرف میں نے کیا تھا. جی بالکل صحیح. انہیں میرے پاپا بھی دیتے ہیں, میری ماما, میں, میرے پاپا کا دل نہ چاہ رہا وہ مجھ سے لیتے, کہتے ہیں ماریا مجھے ہیلنگ دو, میں ٹھیک ہو جاؤں, تو وہ لیتے ہیں 5 منٹ میں صحیح. سر یہ سب کی باتیں چھوڑے, میں آپ اپنی صرف لاسٹ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے. میری ایک چھوٹی سی کزن ہے, 1 سال اور 3 ماہ کی ہے. جی وہ سیریوں سے گر گئی تھی. اتنے اچھے آپ کے اتنے اچھے ایکسپیرینس, اتنے زبردست, تو آپ کے دادو جی کو کہنے چاہیے کہ آپ کر لیں, اور کانفیڈنس ہے کہ اگر لوگوں کے اتنے بڑے مسائل کیور ہو رہے, ٹھیک ہو رہے ہیں, اور وہ آئینہ کو اتر رہے ہیں, لوگوں کے بڑے پرابلم ٹھیک ہو رہے ہیں, تو آپ کو انہیں کہتے کرنے چاہیے. جی آپ بتا رہے تھے, کوئی اپنا کوئی تجربہ بتا رہی تھی. جی سر, وہ یہ تھا, میری کزن ہے چھوٹی سی 1 سال 3 ماہ کی, وہ سیڑھیوں سے گر گئی. اس کی ماما بہت زیادہ ڈر گئی, وہ اپنے اسے کمرے میں لے گئی. وہ کہتی ہے ماما ہیلنگ. سر اسے ماما پاپا بھی اس نے بہت مشکلوں سے سیکھی, لیکن ہیلنگ ورڈ اس نے اتنا صاف بولتی ہے, اور وہ لے کے بالکل ٹھیک ہو گئی. آپ یقین نہ کرے, اس کا بلڈ وغیرہ نکل رہا تھا, وہ وہاں پہ اسٹاپ ہو گیا. اور وہ جو ہے نا اتنی پیاری لگی, ماما ہیلنگ, میری ماما کو وہ ماما کہتی ہے. تو سر اس نے ہیلنگ لی, سچی میں نہ وہ بچی اس کے بعد روئی, نہ ہی اس نے اس تک کیا, وہ ویسے ہنستی کھیلتی پھر بھاگنا شروع ہو گئی. بہت بڑی تجربات ہے ماریا, ماشاءاللہ. آپ کو تو نوبل پرائز ملنے چاہیے نا, ہے نا. سر ابھی تو میرے دادا جی نے گرینڈ ماسٹر کرنا ہے, وہ تو میری ماما کو کہہ رہے تھے, کہتے طیبہ بچے تجھے تو میں ماسٹر کروا کے نا بعد میں پھر میں خود کروں گا ماسٹر. اچھا, کیا بات ہے, بڑی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. بہت آپ کے اسٹوڈینٹ میں بہت زیادہ تیار کر رہی, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے, میں آپ سے بات کرتی ہوں نا, میں اور مضبوط ہو جاتی ہوں. ماشاءاللہ. میرا دل کا تو میں روزانہ بات کرتا ہوں, روحانی طور پہ تو میں آپ کو روزانہ میں بات کرتی ہوں. پہلے سے انرجی کی گولا ہے, اور پھر جب میرے سے بات کرے گی تو 2 گولے بن جاتے ہیں نا. جی بالکل صحیح بول رہا ہے, واقعی میں جب سارے گھر میں کرے نا تو واقعی میں وہ انرجی کا گولا بن جاتا ہے. ہاں, ڈبل گولا پھر بن جاتے جب میرے سے بات کرتے ہیں. پہلے بھی اتنی انرجی ہے ماشاءاللہ, اتنی طاقتور ہے, اتنی پاورفل ہے نا. بالکل سر, میں سچی میں میرا بس نہ چلے, میں آپ کو بس پیسے آ جاؤ. جی پیارے, ہم انشاءاللہ اس دفعہ لاہور میں پھر ملیں گے,
ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سر اس دفعہ میرا پنڈی آنے کا ارادہ ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ اس ہفتے کو یہاں پر کراچی میں ہے سیمینار ہے کراچی میں, یہاں پر ورک شاپ ہے, ہیلنگ سیشن ہے اس ہفتے کو ہے نا, اور اگلے ہفتے کو پنڈی میں ہے, یعنی یہ آنے والے ہفتہ نہیں اس سے اگلا ہفتہ, پھر اس سے اگلا ہفتہ یعنی تیسرا ہفتہ جو ہے لاہور میں ہے. ہاں بالکل, یعنی ایک ہفتہ یہاں ہے, ایک ہفتہ بعد کراچی پنڈی میں ہے, ایک ہفتہ بعد لاہور میں ہے, بس ایک ہفتہ ہے بیچ میں. جی تو وہی نا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پنڈی آؤں نا. بالکل آ جائیں بالکل آئیں, ضرور آئیں ہمارے یہاں پنڈی آ جائیں. اچھا ہے, ٹھیک ہے. میرا پنڈی میں انتظار کرنا, آپ کا انرجی کا گولا. جی بالکل, میں انتظار کروں گا کہ انرجی کے گولا کہاں ہے. میں راستے میں دیکھوں گا کہ کہاں پہنچ گئی ہے انرجی کا گولا. صحیح ہے. ٹھیک ہے سر, جب میں بات کر رہی تھی نا میری ساری فیملی میرے سامنے ایسے بیٹھی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی میں نے ڈرامہ کر کے بتا رہی, وہ کہتے تمہاری خوشی کا ٹھکانا پہلی دفعہ اس ٹائم دیکھتے, بس اس کے علاوہ نہیں, پھر ہم ویسی خوشی دیکھتے تمہارے چہرے پہ. ہاں نہیں, خوشی تو ظاہر ہے, خوشی ہوتی ہے. اپنے استاد سے بات کر رہی ہیں, اپنے اتنے اچھے کی بات ہو جاتی ہے. آپ کو کبھی آپ مجھے دیکھ لیں نا, آپ کے ماں کے فاطمہ جو ہے نا ماریو سوری, یہ واقعی میں بڑی چلی ہے. ہاں بالکل, انشاءاللہ بہت اچھی ہے, بہت پیاری ہے, بہت نائس ہے, اور اچھی ہوتی جا رہے, روز بروز اور بہتر سے بہتر ہوتی جا رہے ہیں ماشاءاللہ, پڑھائی میں بھی ہر چیز میں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر بات کریں گے. ماریا بہت اچھی بات ہے, آپ نے بڑی اچھی باتیں کہی اور بڑی زبردست نالج ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. ماریا تھینک یو ویری مچ. ماریا اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے, طاقت عطا فرمائے. میرے سلام سب کو کہنا, ٹھیک ہے. اللہ حافظ. جی ماریا ہمارے ساتھ تھی اور بڑی اچھی باتیں کہیں, آپ سے بڑی اچھی باتیں شیئر کہیں انہوں نے, اور واقعی ان کی پوری فیملی اور پوری ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں, فیملی ممبرز ہیں, سب ہماری اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے بینیفٹس اٹھائے سمدھا ہیلنگ سسٹم کی. یہ کام کرتا ہے, ورک کرتا ہے, کرونک مسائل, کرونک ڈیزیز ٹھیک ہو جاتے ہیں. کوئی اس پہ یقین رکھے نہ رکھے, اللہ ٹھیک کرتا ہے, کیور کرتا ہے. یقین رکھے تو بہت بڑی بات ہے اللہ کی طاقتوں پہ, اور ایسے چھپی ہوئی رازوں پہ, اور ایسے نہفتہ چیزیں جو نظر نہیں آتے, نعمتیں ہیں جو ہم بہت کچھ ابھی نہیں جانتے ہیں, ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, ابھی بہت کچھ جاننا ہے, ہم اشرف المخلوقات ہیں. اور اس طرح جو انہوں نے بات کی, آنکھوں کے مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں, اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. آنکھوں کے مسائل سمدھا ہیلنگ سسٹم سے کیور ہو سکتا ہے, ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس طرح ہیپاٹائٹس ہے, جگر کے امراض ہے, یہ چیزیں پاسبل ہے, کیور ہو سکتا ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے. کیونکہ اس وجہ سے جو ہیپاٹائٹس ہے بڑھتے جا رہے لوگ, اور جگر کے بیماریاں جو ہے, جگر کے مسائل اور بیماریاں بڑھتے جا رہے. اللہ خیر کرے, انسان کہاں جا رہے. اور یہ بھی ان نیچرل لائف کی وجہ سے, جو کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں اپنے نیچرل لائف کو, نیچرلزم کو سمجھتے نہیں, جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس اور جگر کے امراض, آنکھوں کے مسائل, جسم میں خون کی کمی, ہارمونل مسائل, گلے تھائرائڈ گلینڈ کے مسائل, بے خوابی, ٹینشن اور ڈپریشن جیسی بیماریاں بڑھتے جا رہی ہے. یہ وجہ اس کا یہ ہے کہ ہم ان نیچرل لائف گزار رہے ہیں, نیچر کے قریب نہیں ہیں, جانتے نہیں ہیں, علم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کس طرح نیچر کے قریب رہیں. ہم سمجھتے ہیں جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, جو 5 سینس پہ ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں, یا سن رہے ہوتے ہیں, سونگ رہے ہوتے ہیں, محسوس کر رہے ہوتے ہیں, یہ چیزیں شاید یہی ہے دنیا, بس یہی ہے. درحال کہ ایسا نہیں ہے, دنیا اور بھی ہے, اور ہماری بہت ہی خوبصورت دنیا ہے. ہم جس طرح ہم اپنے وجود ہمیں نظر آتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو تو بالکل اپنا وجود عجیب غریب نظر آتے ہیں, یا ان کے اپنے سلوک کی وجہ سے ان کو اپنا آپ کو بہت عجیب غریب نظر آتے ہیں. مگر ہمارے ایک اور سائیڈ بھی ہے جو کہ بہت بہترین سائیڈ ہے, بہت اچھی سائیڈ ہے, خوبصورت سائیڈ ہے, اور وہ ایک اور دنیا ہے, ہمارے نیچرل دنیا ہے, خوبصورت دنیا ہے, خوشیوں کی دنیا ہے, طاقتوں کی دنیا ہے, پاور کی دنیا ہے.
وہ ہم سمجھنا چاہیے، اس کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے جو کہ ہم سیکھتے ہیں سمدہ ہیلنگ سسٹم میجل سائنسز میں ہم سیکھتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہمارے جو مسائل ہے حل ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہم سیکھتے ہیں جو کہ ایک اچھا سا نیچرل وے ہوتے ہے، نیچرل وے آف فیلنگ ہوتی ہے، ہم اپنے صلاحیتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک کال ہمارے ساتھ ہے، ایک کال لیتے ہیں پھر آتے ہیں، بات کرتے ہیں آنکھوں کے مسائل، ہیپاٹائٹس ہے اور جگر کے امراض ہے اور اس طرح کے جو ہے نا دوسرے مسائل جو ہے جسم میں خون کی کمی، ہارمونل چینجز، ہارمونل مسائل ہے، ہمیں تائرائڈ گلینڈ وغیرہ اس طرح کی ٹینشن ڈپریشن ہے، اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے۔ کال لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بالکل اچھا ہوں، ٹھیک ہوں، اور دیکھیں فریش ہوں، تر و تازہ ہوں، پرسکون ہوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت پیارے بھی لگ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ سر داؤد کمال بات کر رہا ہوں، حافظ داؤد کمال۔ کیا بات ہے، واہ واہ، حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں؟ جی 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 اللہ کا شکر الحمدللہ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیارے سے اچھے سے اسٹوڈنٹ قاری صاحب حافظ قرآن ہیں، اور بہت ہی نائس ہے اور بہت ہی اچھے انسان ہے، اور ہمارے بہت پرانا اسٹوڈنٹ ہے، کئی سال پرانا اسٹوڈنٹ ہے ہمارے ساتھ ہے۔ جی کیا کہنا چاہتے ہیں حافظ صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں حافظ کمال صاحب؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سمدھا ہیلنگ انرجی ایک ایسی پاور ہے کہ آپ اس انرجی سے کسی بھی طرح کی ڈیزیز کا علاج کر سکتے ہیں۔ ہر طرح کی کرونک ڈیزیز جو ہوتی ہیں ان کا بھی آپ اس سے علاج کر سکتے ہیں، اور اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی اس کے کوئی مطلب نہیں ہے، اور یہ بہت ہی پاورفل جو ہے وہ طریقہ علاج ہے، اور میں خود جو ہے وہ اس سے جو ہے لوگوں کا علاج کرتا ہوں، اور الحمدللہ کافی لوگوں کو جو ہے اس سے شفا ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ حافظ صاحب آپ کیا کون سے علاج کرتے ہیں؟ کس ایسے بیماریاں جس طرح آنکھوں کے مسائل ہے، ہیپاٹائٹس ہے، جگر کے مسائل ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب الحمدللہ آنکھوں کی بیماریاں بھی اس سے دور ہو سکتی ہیں، ہارمونک ڈیزیز جو ہیں ان کا بھی اس کے اندر علاج موجود ہے۔ لیول 8 تک اگر کوئی کر لیتا ہے، اور لیول 8 میں اگر آپ جائیں تو ہارمونک ڈیزیز کا بہت ہی آسان جو ہے اس سے جو ہے وہ علاج کر سکتا ہے، اور اسی طرح لیول 7 سے جو ہے وہ اپنا بینائی کا علاج جو ہے، جو کمزوری ہے بینائی کی یا آنکھوں کی جو بھی ڈیزیز وغیرہ ہیں اسے، مطلب اس کے بہت مختلف لیول ہیں، مطلب سمدھا لیول ہیلنگ انرجی کے مختلف لیول ہیں، جس طرح آپ لیول آگے بڑھتے رہتے ہیں اسی طرح آپ کی پاور جو ہے وہ پاورفل ہوتی رہتی ہے، اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزیز کا علاج کر سکتے ہیں۔ اور میں خود کیونکہ پریکٹیکل میں کیونکہ میں شامل ہوں، اور الحمدللہ بہت سارے ایسے مریض ہیں جو اس وقت جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے، تو الحمدللہ لوگوں کو شفا ہوتی ہے۔ اور مین چیز سر اس کی یہی ہے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، مین مطلب بات یہ ہے، بہت اچھی جو طریقہ کار ہے، کیونکہ ہر جو بھی آپ دوائیاں یوز کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کی کوئی علاج وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں سائیڈ ایفیکٹ موجود ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور یہ ہر طرح کی بیماریوں کا علاج اس سے ہو سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یقین بھی ہو نا لوگوں کا۔ ہاں یقین بھی بڑی کاؤنٹ کرتا ہے، کام کرتے ہیں۔ اللہ کی چھپی ہوئی جو نعمتیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے تو اس پہ یقین رکھنا بڑی ضروری ہے، اور مایوسی نہیں ہونا چاہیے، اور مایوسی جو ہے ایک بہت بڑی گناہ ہے، جو کہ لوگ مایوس ہے اور مایوسی کا شکار ہے، جو کہ ان کو حافظ صاحب ان کو یہ لوگوں کو ہوتے ہے کہ وہ بڑی مایوس ہے کہ یا مثال کے طور پہ آنکھوں کے مسائل ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، ہیپاٹائٹس جگر کے مسائل ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، جسم میں خون کی کمی نارمل نہیں ہو سکتے ہے، ہارمونل مسائل ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں، گلے کے بے خوابی کی یا ٹینشن ڈپریشن کے ایسے مولک امراض کے، گھٹنوں کا درد ہے، جس طرح کی بلڈ پریشر ہے، اور جو سر میں درد ہوتے ہیں، جو ریڑھ کی ہڈی کی جو پرابلم ہوتے ہیں، لوگ مایوس ہے، وہ کہتے ہیں کہ علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا علاج ہو سکتا ہے؟ ایسے پاسبل ہے
آپ حافظ قرآن ہیں اور آپ ایک بہت ہی ماشاءاللہ ایک اچھے سے انسان ہے اور آپ ایک مذہبی اسکالر ہے، تو آپ کیا تجویز کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ سر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ علاج ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو پہلے ہی سیشن میں فرق پتہ لگ جاتا ہے، مطلب درد میں کمی اور جو بھی بیماری کسی بھی طرح کی ہو، الحمدللہ اس کے ایک پہلے ہی سیشن میں مریض کو جو ہے اس چیز کا احساس ہونے لگتا ہے کہ واقعی میں ٹھیک ہو رہا ہوں. اور ایک دو سیشن کے اندر تو بالکل ہی مطلب وہ بہت ہی کم ایسے مریض ہوتے ہیں جو اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی بھی بیماری موجود ہے. تو الحمدللہ یہ گھٹنوں کا درد ہوا اور یہ جناب خون کی کمی ہوئی، بلڈ پریشر ہوا، مطلب یہ بہت ہی مطلب سمدہ لیول سے آپ بہت ہی آسان طریقے سے، لیکن بس یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کا یقین شامل ہو اور تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے ہیلنگ کے دوران، لیکن یہ کہ الحمدللہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ مریض آپ کے پاس ہو. سر سمدہ لیول میں یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مریض آپ کے پاس ہو، آپ دور بیٹھ کے بھی مریض کا علاج کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. حافظ کمال صاحب یہ بتائیں کہ کتنا فیصد تک سمدہ کام کر سکتا ہے؟ سر دیکھیں شفا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہے، تو لیکن یہ کہ الحمدللہ ابھی تک میرے پاس جتنے بھی مریض آئے کوئی ایسا مریض نہیں مجھے اس نے کہا کہ بھئی آپ کی دوا سے مجھے فائدہ نہیں ہوا، مطلب آپ کی ہیلنگ سے مجھے فائدہ نہیں ہوا ابھی تک. کوئی ایسا الحمدللہ کوئی ایسا مریض نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی مریض پہلے سے میڈیسن وغیرہ یوز کر رہا ہے تو آپ اس کی میڈیسن کو بھی ہیلنگ کر کے جو ہے وہ اس کو دے سکتے ہیں، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میڈیسن کے جو بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. ہاں یہ سب سے بڑی بات اس طریقہ علاج کا یہ ہے کہ میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ کو بھی ختم کرتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر کوئی وہ میڈیسن یوز کر رہا ہے تو بالکل وہ کرتا رہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ میڈیسن جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیں، تو وہ میڈیسن اپنی یوز کرتا رہے اور ہم سے ہیلنگ بھی کرواتا رہے. تو انشاءاللہ یہ کہ اس کی جو میڈیسن یوز وہ کرے گا تو وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ختم ہو جائیں گے، اور جو ہیلنگ ہوگی اس سے تو بہت ہی جلدی جو ہے وہ انشاءاللہ صحتیاب ہو جائے گا. اور کوئی ابھی تک کوئی ایسی ڈیسیز نہیں ہے سر الحمدللہ کہ کوئی مریض جو ہے جس کو شفا نہ ملی ہو. جن کو شفا نہ ملی ہو، اللہ کا شکر ہے ابھی تک سب لوگ ٹھیک ہو رہے. ہاں تو یعنی اس کا مطلب ہے یہ تمام مسائل جو لوگ جو میں نے ذکر کیے مثال کے طور پہ جو آدھی سر کا درد ہے، سر درد ہے، گردن میں پرابلم ہے، لنگز کے آستما ہے. سر کا درد تو پہلے اور دوسرے سیکنڈ لیول سے ہی مطلب بہت آسانی سے ٹھیک ہو جاتا ہے. جس طرح مقصد معدے کے امراض ہے، انتڑیوں کے ہیں، اس طرح کے جو بھی گردوں کے جو مسائل ہے، مثانے کے مسائل ہے، مخصوص امراض ہے، یعنی یہ کیور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے بہت آسانی سے سر، بہت آسانی سے. لیکن بات یہ ہے کہ مریض کا بھی کانفیڈنس جو ہے وہ کام کرتا ہے، یقین کام کرتا ہے. صحیح بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں یہ کوئی تیار تو ہو نا کہ وہ علاج کے لیے نا. بالکل سر یہ ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بلکہ خود اپنے مسائل تمام ٹھیک ہو گئے. ایک دن انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ویسے ہی ایک کانٹیکٹ ہو گئے، بات ہو گئی، کسی اور وجہ سے ہم ان کو کال کیا تھا تو پھر انہوں نے کال ملایا، میرے سے بات کروایا. تو میں کہہ رہا تھا آپ کا سمدہ ہیلنگ کیسے چل رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب، میرے تو وہ جو مسائل تھے الحمدللہ سب ٹھیک ہو گئے تھے جو کہ 30 سال سے حل نہیں ہوئے تھے. اور ابھی میری عمر تقریباً وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 45 سال ہے، اس وقت سے میرے یہ مسائل ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن الحمدللہ جیسے میں نے سمدہ ہیلنگ کیے، سمدہ لیول 1 to 4 کیے تو کیور ہو گئے، ٹھیک ہو گئے. تو میں نے کہا تھا آگے لیول کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے ہیں ضرورت نہیں پڑی. تو میں نے انہیں کہا تھا آپ کسی کا ہیلنگ کر رہے؟ کہتے ہیں نہیں میں نے کسی کا ہیلنگ نہیں کیا ابھی تک. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کے ارد گرد کوئی شخص کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو؟ وہ بتا رہے کہ نہیں میرے گھر میں بہت سے مسائل ہیں، لوگ بیمار ہیں، بلکہ وہ جاتے رہتے ہیں میڈیسن لیتے ہیں. تو میں نے کہا تھا آپ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں کیا اس قابل ہوں؟ میں نے کہا اگر آپ کے خود مسائل حل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو سکتے ہیں،
تو دوسروں پہ بھی اسی طرح اثر کرتے ہیں. یعنی وہ یقین ان کو اپنے آپ پہ نہیں تھا اور اس چیز پہ نہیں تھا کہ دوسروں میں یہ میں دوسروں کے مسائل کا حل کرنے کے میرے پاس کوئی حل ہوگا, کوئی ایسا ہو. یعنی کبھی کبھی کچھ کہتے ہم کچھ ہے, لوگ سمجھتے کچھ ہے, تو یہ بھی وجہ ہے نا کبھی کبھی. ہاں جی سر. اور سر میرے پاس خود ایسے مریض ہے جو 15-20 سال سے جو ایسے مرض میں مبتلا تھے کہ وہ مطلب ان کو شفا نہیں ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی. اللہ نے شفا دی. بات وہی ہے کہ سر کانفیڈنس تو آپ کا بھی اس کے اندر یوز ہوتا ہے نا, کہ آیا آپ پہلے اپنے آپ کو تیار تو کریں. اب جیسے ابھی آپ جو ذکر کر رہے تھے جن صاحب کا, یہ سمجھ لو کہ انہوں نے اگر سیکھ بھی لیا ہے اور سیکھ کے وہ سمجھو کہ اس علم کو ضائع کر رہے ہیں. جی صحیح بات ہے, بالکل بالکل. اتنا اچھا موقع ہے. یہ علم تو ایسا ہے کہ اس سے دنیا کو مطلب بہت فائدہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے کوئی چیز سیکھ لی ہے تو آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائیں, نہ صرف یہ کہ خود اپنی ذات تک محدود رکھیں. صحیح. اچھا بات یہ ہے کہ حافظ صاحب ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کا ایک یعنی یہ ان کا فرض بھی ایک اچھی عبادت بھی ہے نا. کسی کے درد دور ہو رہے, ٹھیک ہو رہے ہیں, تو اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں اچھے خیرات اور اچھے صدقہ کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. اور خود بھی سکون محسوس ہوتا ہے سر, خود خوشی محسوس ہوتی ہے اگر آپ کسی کا علاج کریں اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے. تو آپ کو بھی اندرونی خوشی محسوس ہوتی ہے, بڑی خوشی محسوس ہوتا ہے. میں خود تو آپ لوگوں کے تجربات سن کے میں اتنا انرجیٹک پاورفل ہو جاتا ہوں, پرسکون ہو جاتا ہوں, خوشی ہوتی ہے مجھے آپ لوگوں کے جو یہ اچھے تجربات سن کے. بہت 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 مزہ آتا ہے مجھے. اچھا ایک اور حافظ صاحب ماشاءاللہ آپ ایک اچھے مذہبی اسکالر ہے, حافظ قرآن ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ظاہر ایسے مسائل آپ کے پاس زیادہ آئی ہوں گے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ جو نیگیٹیوٹی ہے, نظری بد ہے, جس طرح جادو کے اس طرح کے جو مسائل ہے, یہ اثرات ہے جو ہے نا, یہ تمام چیزیں اس سے کیا کیور ہو سکتا ہے؟ بہت آسانی سے سر, بہت ہی آسانی سے. اور یہ تو سر شروع کے لیول سے ہی وہ مطلب آسانی سے جو ہے وہ کیئر ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی ایسا تجربہ, کوئی ایسا نیگیٹیوٹی کسی کا, یا کوئی ایسا کچھ ہوا, آپ کو تجربہ ہے کوئی؟ جی ہاں سر, میرے پاس بہت سارے مریض ایسے آئے کہ جو مطلب جن کو یہ شک تھا کہ جناب وہ ان کا جو ہے وہ کسی کے کندھے بھاری ہو رہے ہیں, کسی کا سر بھاری ہو رہا ہے, اور جناب وہ بڑے پریشان ہیں, مطلب علاج کروا لیا صحیح نہیں ہو رہے ہیں, ان کے گھر میں اثرات ہیں اس طرح کے نا. تو الحمدللہ جب میرے پاس آئے تو مطلب پہلے سیشن میں ہی ان کو فرق پتہ لگا اور وہ صحیح ہو کے گئے. صحیح ہو کے گئے ماشاءاللہ. اور پھر جو اگر مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو بھی ہیل کر دیں, ان کو پانی وغیرہ بھی آپ ہیل کر کے دے دیں, جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں وہ کمرہ آپ ہیل کر دیں, جو بھی نظر بد وغیرہ یا بد اثرات وغیرہ ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں, فوراً دور ہو جاتے, ٹھیک ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا کچھ لوگوں کے اثرات تو ضروری ہے, کیونکہ دین میں بھی ہے, قرآن میں ہے کہ جادو ہوتا ہے. اثرات تو ہوتے ہیں سر, اثرات تو ہوتے ہیں, یہ تو ہے, بالکل ہے, لیکن اس کو دور بھی کر دیا جاتا ہے. بالکل اس کا حل بھی ہے, بالکل حل بھی ہے. اچھا یہ تو اپنی جگہ مقصد کہ یہ اس طرح کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے خیالات ہیں, منفی خیالات, غصہ, چڑچڑاپن, ایسے مسائل کیور ہوتے ہیں سمدھا ہیلنگ سسٹم سے؟ سر میں عرض کروں کہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کے پہلے 1-2 سیشن لینے سے ہی جو ہے وہ مریض جو ہے اپنے آپ کو اچھا اور صحت مند محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر وہ باقاعدہ اس کی وہ ہیلنگ کا سیشن لے لے تو وہ بالکل یعنی کہ یہ ناقابل یقین بات ہے. بات وہی ہے کہ جب تک آپ اس پریکٹیکل سے گزرتے نہیں ہیں تو آپ کو اس کا یقین نہیں ہوتا کہ واقعی یہ کوئی ایسی انرجی ہے یا ایسی پاور ہے کہ جو مطلب اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو کچھ کھانا نہیں پڑتا, کچھ کرنا نہیں پڑتا, بس سکون سے آپ بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں اور آپ صحیح ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. آپ نے بڑی اچھی باتیں کہی, بڑی خوشی ہوئی مجھے, بہت ہی اچھی باتیں کہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوشیاں دیں. اور سر مجھے مزید دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا,
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس میری ترقی کے لیے اور میری کامیابی کے لیے انشاءاللہ اللہ آپ کو اور خوشیاں دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقتیں دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تمنائیں آپ کی جو بھی ہے اللہ قبول فرمائیں، آپ کی دعائیں اللہ قبول فرمائیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، بہت شکریہ سر، بہت یو آر ویلکم، یو آر ویلکم، تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ یہ تھے حافظ قرآن حافظ کمال صاحب، اور انہوں نے بڑے اچھی باتیں کہی آپ سے، بڑے ایک اچھے مذہبی اسکالر ہے۔ ہم یہاں پر ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو بتا دیں گے کہ کس طرح کی یہ مسائل حل، مایوسی بہت بڑی گناہ ہے اور یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، پاسبل ہے، تھوڑا سا تلاش کرنا پڑتا ہے ایسی نعمتیں جو اللہ نے ہمارے ارد گرد پیدا کیے ہیں، کہیں مت جائے گا۔ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ Welcome back to the Alternative Medicine program, Alternative Medicine with Dr. عبد الصمد۔ ناظرین، آپ سے بات ہو رہے تھے پچھلا پروگرام بڑے اچھے جو ہے نا حافظ صاحب نے آپ سے بات کی، اور پھر اس سے پہلے ماریا نے بات کی، انرجی کے گولے نے بات کیا، پھر داؤد کمال صاحب بھی ماشاءاللہ، حافظ داؤد کمال صاحب بھی ایک بہت ہی اچھے انرجی والا گولا ہے انرجی کا، ماشاءاللہ اتنا ایک اچھا ایک رہنما ہے، بہت ہی زبردست شخصیت ہے۔ تو ہمیں بڑے اچھی باتیں آپ سے کہی، اور آنکھوں کے مسائل انہوں کہہ رہے ٹھیک ہو گئی، اور جو ہارمونل پرابلمز تھے وہ ٹھیک ہو گئی، جگر کے امراض ٹھیک ہو گئے، معدے کے پرابلمز ٹھیک ہو گئے۔ آپ سے بات کر رہے تھے کہ ٹینشن ڈپریشن جیسے اور نیگیٹیوٹی بالکل کیور ہو گئی، ان کے تجربات بڑے اچھے ہیں، زبردست ہے۔ تو مایوسی بہت بری ترین چیز ہے، مایوس نہیں ہونے چاہیے۔ آتے ہیں ہم کہ جگر جو ہے، جگر کے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں یا نہیں، جگر کے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ جگر کے آج کل لوگ ان نیچرل لائف گزار رہے ہیں، ان نیچرل لائف کی وجہ سے ان کی جگر میں پرابلم آ گئے ہیں، جگر میں بہت سی پرابلمز ہیں جگر کی کافی ساری، مگر یہ حل ہو سکتا ہے، یہ کیوریبل ہے، یہ ممکن ہے۔ جسم میں خون کی کمی جو ہے اس کی بھی بڑی وجوہات ہے، ان نیچرل غذا ہے، ان نیچرل لائف ہے، ایکسرسائزز نہیں ہے، بہت سی مسائل ہے، یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہ مسائل بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہارمونل مسائل ہے، مثلا تھائرائیڈ گلینڈ کے جو ہارمونز جو باڈی میں ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے ہوئے، یہ حل ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ بالکل ممکن ہے اس کے۔ اور اس طرح گلے یا اس کے گلے کے جو مسائل ہے، سینے کی جو مسائل ہے، یہ حل ہو سکتا ہے، پاسبل ہے۔ بے خوابی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن اور ڈپریشن، بے خوابی، یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے، اور یہ حل ہو سکتے ہیں۔ سب سے مسئلہ بڑا آج کل جو ہے بے خوابی کا اور ڈپریشن کا ہے۔ لوگ ٹینشن ڈپریشن میں مبتلا ہو کے تو پھر ان کے بے خوابی آ جاتے ہیں، بے خوابیاں جنم لیتے ہیں اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بے خوابی بدترین چیزیں جو کہ ڈپریشن اور ٹینشن کے باعث بنتے ہیں، اور ٹینشن ڈپریشن بے خوابی کے باعث بن سکتے ہیں، یا بے خوابی میں بے چینی، ناآرامی، ایسے کیفیت ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ بے خوابی، ٹینشن، ڈپریشن، یہ جڑی ہوئی چیزیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو کریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بناتے ہیں۔ تو بے خوابی کا حل کریں سب سے ضروری، اور بے خوابی کا مطلب یہ اگر آپ رات کو نہیں سو رہے ہیں، دن کو سوتے ہیں، تو یہ بھی بے خوابی ہی ہے، کیونکہ یہ بے خوابی آپ سٹریس میں لے جاتے ہیں، سٹریس سے آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، ٹینشن میں لے جاتا ہے۔ تو اس طرح کی احتیاط کریں کہ دن کو سوئیں، اور
सॉरी रात को सोएं और दिन को जागे, दिन को काम करें, फ्रेश एयर में सुबह सुबह उठें और सुबह सुबह अपना काम स्टार्ट करें, अपना काम करें, काम में लग जाएं तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़बरदस्त सा एक हमारे ज़िंदगी गुजर सकता है, बेहतरीन और बेस्ट हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि बेख्वाबी क्यों है। तो जब हम जान लेते हैं तो उसके बाद फिर हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। सबसे पहले तो आजकल की जो मॉडर्न सहूलियात है, आपको पता है, आपके पास रिमोट है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद है, जिसकी वजह से ये चीज़ें मौजूदगी की वजह से हमारी नींद उड़ गई। कोई अच्छा फिल्म लगते हैं तो हम घंटे घंटे बैठ के उसको देखते हुए इंटरेस्टिंग होते हैं तो बेख्वाबी आ जाते हैं। इस वजह से हम कुछ लोग तो इतनी बुरी आदत रखते हैं कि वो जब तक वो टीवी चल रहे होते हैं तो टीवी चल रहे होते हैं सो जाते हैं। ये एक बदतरीन सलूक है, क्योंकि आपने एनवायरनमेंट नहीं बनाए तो बेख्वाबी का एक बहुत बड़े मसला, ये बेख्वाबी का एक बहुत ही वो हो सकता है, बायस हो सकता है और ये डिप्रेशन टेंशन के शिकार कर सकता है इंसान को। तो सबसे पहले तो समझना, आदत हो जाता है फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता। इस आदत को छोड़ने के लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा, और टाइम को जो है ना मैनेज करना बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ताकि कभी कभी कुछ चीज़ें, कोई चीज़ आपने इलाज किए और एक दिन में नहीं हुआ तो एक दिन में यूँ नहीं हुआ और आप मायूस हो गए हो, इसी तो होता नहीं। इलाज को जारी रखे, हो जाता है बिल्कुल। इलाज इसका ये है, बेख्वाबी का जो इलाज है वो इस तरह है कि गहरी गहरी सांस ले, इसी तरह गहरी गहरी सांस ले। जब आप सो जाएंगे तो गहरी गहरी सांस लेने से, यानी नाक से सांस ले, मुँह से ये टेक्निक मैं बताता रहूँगा। एक और टेक्निक भी है, ये बताता रहूँगा। एक कॉल हमारे साथ है, फिर आते हैं कि नींद के डिप्रेशन के मसाइल कैसे ठीक हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? लाला मूसा से। कौन? मोहम्मद इकबाल बोल रहा हूँ जी, लाला मूसा से। अभी आपका प्रोग्राम में देखा था जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। लाला मूसा से हमारे साथ कौन हमारे साथ शामिल हैं? लाला मूसा से मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल साहब, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक है। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत और अच्छी। दूसरा ये है कि जो है ना, जो आपने मुझे मशक़ें बताई थी ना, जी जी, उन मशकों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको जो वो बहुत। अपने मैंने जी 7 किया था, समझा लेवल 7। जी जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसमें एक और भी जो है ना अपने आया है, मेरे पास पेशेंट आया था एक। जी जी जी, उसका मैंने जो है ना किया था, मतलब उसका दिमाग जो है ना वो, मतलब डॉक्टर ने जवाब दिया था कि बच्चे का दिमाग जो है ना वो अपनी जगह से एक्सीडेंट की बिना से अब वो जो है ना ये काम नहीं कर रहा, उसकी याददाश्त जो है ना वो नहीं बहाल हो रही थी। तो वो मैंने किया था, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे और बल्कि बच्चा ठीक भी हो गया था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, बच्चा ठीक हो गया। डॉक्टर ने ये बस आप थोड़ी सी जो है ना हमारी तरफ तवज्जो रखा जाए, तो जो है ना, क्योंकि उस्ताद की तवज्जो तो जरूरी है। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, हम आयशा, हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र है। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, ताकत अता फरमाए। अच्छा, मुझे ये बताएं मोहम्मद इकबाल साहब कि आप बच्चे का जो आप जिक्र कर रहे थे, क्या वो बच्चा क्या था? आपने दोबारा जरा बता सकते हैं कि क्या था उसको मसला? वो अपने जेलम का बच्चा था, जेलम। अच्छा अच्छा, रोड पे एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ जी, उसकी वालदा तो एक्सपायर हो गई थी, मगर बच्चे को क्योंकि सर में शदीद ज़रबें लगी, छोटा सा बच्चा था, 1.5 साल का ना। तो उसके बाद उसे डॉक्टरों के पास लेके गए तो किंतु किसी को पहचान ही नहीं रहा था बच्चा। ओहो, अच्छा, पहचान तो नहीं वो सक- मुझसे कहने लगे कि ये बच्चे का प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मुझे बच्चा एक बार दिखा दें आप सिर्फ। अच्छा अच्छा, हाँ। वो फिर मेरे पास लेके आए, तो फिर मैंने कहा कि ये बच्चा सो जाए करे ना, तो फिर मुझे आप जो है ना कॉल करें तो मैं इसको जो है ना हील अप किया करूँगा एनर्जी। सही, तो मैंने कहा इंशाल्लाह, मैंने कहा ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ,
جی پھر میں نے اس کو 7 نمبر سے اور سمجھا 6 سے اس کو ٹریٹ کیا. صحیح. تو تقریباً 1 ماہ میں نے کیا اسے تو وہ بچہ ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے الحمدللہ. لیکن اس میں یہ تو آپ کی طرف مہربانی ہے کہ آپ نے جو سکھایا تو اس کے بنا پہ یہ سب کچھ ہوا. جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ لوگ آتے ہیں اور ثواب ہمیں بھی ملتے ہیں, آپ کو بھی ملتے ہیں, سب کو ثواب ملتے ہیں, سب ثواب میں شامل ہوتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دے, طاقت عطا فرمائیں, اور زیادہ اور زیادہ. بلکہ جو ہے میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور مرتبہ عطا فرمائے انشاءاللہ کیونکہ انشاءاللہ. آپ کی بہت کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ اس قسم کے علاج امراض میں آپ کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. جی دیکھیے, مجھے تو آپ لوگوں کے تجربات کو دیکھ کے اتنا خوشی ہوتی ہے, اس سے مجھے انرجی ملتی ہے, طاقت ملتا ہے, اللہ کا شکر ہے. اور میرے علم میں روز بروز اضافہ ہوتے جا رہے ہیں, اور اب جو ہے الحمدللہ بڑے اچھے, اور اس دفعہ ضرور لیول 6 بھی آپ کر لیں. آپ لیول 6 کو آپ دوبارہ ریپیٹ کریں, کیونکہ لیول 6 جو ہے وہ میں نے نئے کچھ چیزیں اس میں آگے بڑے اچھے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بہت آپ کہاں, آپ لاہور کے سائڈ پہ ہیں نا, نزدیک لاہور کو ہے. لاہور اور اسلام آباد کے بالکل درمیان میں لالہ موسیٰ نا. اچھا 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 اچھا, جی لالہ موسیٰ اور اس کے درمیان ہے. اچھا اچھا, تو نزدیک لاہور ہے آپ کو نا. جی اسلام آباد بھی نزدیک ہے, لاہور بھی نزدیک ہے, دونوں ہم قبر فاصلے پہ بیٹھے ہیں. میں بتاتا ہوں, اس ہفتے کو ہماری کراچی میں ہے ورک شاپ, اس ہفتے کو, اور اگلے ہفتے کو, آنے والے ہفتے کو, اگلے ہفتے کو, اس آنے والے ہفتے کو یہاں پر ہے کراچی میں پی سی ہوٹل میں, اور پھر اگلے ہفتے میں پنڈی پی سی ہوٹل میں ہے, اس سے اگلے ہفتے لاہور پی سی ہوٹل میں ہے. یعنی یہ ایک ایک ہفتہ بیچ میں ہے ورک شاپ سے. تینوں مین سٹیز میں جو پاکستان کی بڑی سٹیز ہے اس میں ہم انشاءاللہ, کوئی بھی اگر آپ کو قریب ہے آپ وہاں آ سکتے ہیں. ٹھیک جی بہتر جی. جی بہت اچھی بات. آپ میرے لیے بس خیال رکھیے گا میری طرف. جی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں, اور خوشیاں, اور طاقت عطا فرمائیں, اور پاور عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ آپ نے یاد کیے, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. جی ہم ناظرین بات کر رہے تھے, بیسٹ اور بہترین جو بات ہے وہ تھے آنکھوں کے مسائل, ہیپیٹائٹس, جگر کے امراض, اور دوسرے مسائل جو تھے ہمارے ہارمونل مسائل تھے, اور تھائرائڈ گلینڈ کے مسائل تھے, بے خوابی, ٹینشن, ڈپریشن کے مسائل تھے. کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے, میں اس لیے مختصراً آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسائل بالکل حل ہو سکتے ہیں, اور یہ حل طلب بھی ہے, ہونا بھی چاہیے, ہمارا فرض بھی بنتے ہیں, ہمارا ہر لحاظ سے فرض بنتا ہے کہ ہم فٹ رہے, تر و تازہ رہے, پرسکون رہے, انرجیٹک رہے, ہمیشہ خوش رہیں. اس وجہ سے ہمیں ہمیشہ اپنا خیال رکھنا چاہیے اور ماحول کا خیال رکھنا چاہیے, تاکہ ہمارے آئندہ نسل بھی اچھی ہو جائے, انرجیٹک اور پاورفل ہو. کیونکہ جینیٹیکلی کچھ پرابلم جب آپ میں ہوتے ہیں وہ آئندہ نسل میں جاتے ہیں. یہ یعنی جینز بائی جینز, ہمیں بھی دادا ہو, نانا ہو, بابا ہو, اجداد ہو, مقصد اس سے ہمیں ملتے ہیں, والدین سے ملتے ہیں, ہمیں وراثتی چیزیں ملتے ہیں. تو پرابلم کو کیور کریں, فٹ رہے, تر و تازہ رہیں, بالخصوص اپنے اخلاق کو بہت اچھے کریں. یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے. کچھ چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے, بالکل پاسبل ہے, یہ بالکل ممکن ہے, 100% ممکن ہے. یہ چیزیں ممکن ہے, ہو سکتے ہیں, اور یہ یقین رکھے. کیونکہ مایوسی جو ہے نا دین کے حوالے سے بھی بہت بڑی گناہ ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. کہیں نہ کہیں علاج ہے, کہیں نہ کہیں مسئلے کا حل ہے, بس ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ آپ سبھی شیڈول کے مطابق آئیں گے. اس ہفتے کو اسی ہوٹل کراچی میں ملیں گے انشاءاللہ. 3 بجے ہمارے کلاس ہوں گے. یہ آپ کا جو ہے نا وہ ہیلنگ ایک سیشن ہوگا, اس میں علاج ہوں گے, آپ خود دیکھیں گے. اور خود پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں اگلا دن کہ آپ بتائیں آپ کے کتنے پرابلمز کیور ہو گئے, اور سب کے اچھے رزلٹ ہوتے ہیں, کرونک مسائل ڈیزیز ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس طرح اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی طرح سیشن ہوں گے اس میں پنڈی پی سی ہوٹل میں, اور اس سے اگلے ہفتے لاہور پی سی ہوٹل میں ہوں گے.
اور 3-4 دن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. تینوں جگہوں پہ تین دن آپ کے ساتھ ہم رہیں گے. پروردگار آپ سب کو خوشیاں دے اور تمام جو آپ کے وشز ہے، جو آپ کے چاہت ہے، اللہ قبول فرمائے. آپ کے دعائیں اللہ قبول فرمائے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.